محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم رب محمد صلی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج ہمارا ایک موضوع ہے سود کا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مشہور ولی کامل حضرت حبیب عظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک زمانے میں اپنے بہت مال و دولت کے مالک تھے، بہت پیسہ روپیہ تھا آپ کے پاس۔ وہ پیسہ کیسا تھا آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اپنے زمانے میں سود کا کام کیا کرتے تھے، یعنی پیسہ دے کر بیاج لیا کرتے تھے، لہذا روزانہ آپ بیاج کے پیسوں کی وصولی پر جایا کرتے تھے، سب سے پیسہ لے کر آتے تھے۔ اگر جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا تو اس کا ہرجانہ کہتے، ہرجانہ مجھے آنے کا دو، ہرجانہ لے کر آتے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ آپ ایک کے گھر پہ گئے پیسہ لینے کے لیے، تو وہاں موجود وہ نہ تھا، اس کی بیوی تھی۔ تو اس کی بیوی سے آپ نے کہا کہ میں پیسہ لینے آیا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں پیسہ کہاں سے دوں، میرے پاس تو نہیں ہے اور وہ گھر میں بھی نہیں ہے، لہذا آپ چاہو تو میں نے بکری ایک کاٹی تھی، اس کا سر رکھا ہوا ہے، اسے چاہو تو آپ لے کر چلے جاؤ۔ تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اسی کو دے دو۔ آپ لہذا اس سر کو لے کر اپنے گھر میں آتے، اپنی بیوی سے کہتے اسے بنائیے، یہ سود کے پیسوں کا آیا ہوا ہے۔ تو آپ کی بیوی نے کہا گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا ہے۔ تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں سود کے نام پر دوسروں کے گھروں سے لے کر آ رہا ہوں۔ دوسرے کے گھروں سے لکڑی اور آٹا بھی آپ سود کے نام پر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں لو بناؤ۔ کھانا بننا چالو ہو جاتا ہے، اتنے میں ایک سائل آ جاتا ہے مانگنے والا۔ ایک نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، لہذا حبیب اعظمی نے کہا کہ تم چلے جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر ہم تمہیں کچھ دے دیں گے تو تم مالدار نہیں بنو گے، مگر ہم نے اگر دے دیا تو ہم غریب ضرور ہو جائیں گے، فقیر ضرور ہو جائیں گے۔ لہذا وہ سائل چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی بیوی نے جب ہانڈی میں یعنی پتیلی میں دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ اس میں خون ہی خون بھرا ہوا ہے۔ لہذا آپ کی بیوی نے کہا دیکھو آپ کی بدبختی کی وجہ سے، اس میں دیکھیے آپ کے گناہوں کی وجہ سے، دیکھیے اس میں خون ہی خون بھرا ہوا ہے۔ لہذا آپ کے دل میں ایک لرزہ طاری ہوتا ہے اور آپ اپنے بیوی سے کیا کہتے ہیں، بیوی تو گواہ ہو جا، آج سے میں گناہوں کا کام چھوڑ دوں گا اور یہ سود خوری چھوڑ دوں گا۔ لہذا آپ گھر سے باہر دوڑتے ہوئے نکلتے ہیں کہ چلو جن کو پیسہ دیو پیسہ لے کر واپس اپنے گھر آ جاؤں، آج سے گناہ کا کام چھوڑ دوں۔ لہذا جیسے ہی راستے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں ہٹو ہٹو ایک طرف ہو جاؤ، دیکھو سود خور آ رہا ہے، ایک گنہگار آ رہا ہے، اس کی چھاؤں نہ پڑ جائے کہ ہم بھی ایسے ہی گنہگار ہو جائیں، ہم بھی بدبخت ہو جائیں۔ لہذا آپ کے دل میں ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور بہت رنجیدگی محسوس کرتے ہیں، غم میں آ جاتے ہیں۔ اور لہذا آپ جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں تو فوراً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں آج سے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، کہ گناہ کے کام چھوڑ دوں گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں سے توبہ کرایا اور نصیحتیں دی اور چلے آئے۔ جیسے ہی آپ واپس آئے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے لیے دعا کی، اور واپس جب آپ اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، وہی بچے جو آپ کو گنہگار کہہ رہے تھے وہ اب کہنے لگے اے سنو سنو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے حضرت حبیب عظمی رحمۃ اللہ آ رہے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آ رہے ہیں، ان کی تعظیم کرو اور ان کے شان میں کوئی گستاخی نہ ہونے پائے۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب عظمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اے پروردگار، واقعی تو رحمان الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، میں نے توبہ کیا کہ تو نے ملائکہ کے دلوں میں میری محبت ڈال دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فوراً جاتے ہیں اور تمام لوگ جب آپ کو دیکھیں تو بھاگنا چالو کر دیتے ہیں کہ پیسہ لینے آ رہے ہیں۔ تو حبیب عظمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے لوگوں پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، آج سے تمہیں مجھ سے دیکھ کر نہیں بھاگنا پڑے گا بلکہ مجھے تمہیں دیکھ کر بھاگنا پڑے گا، کیونکہ میں نے آج سے تمام گناہوں کے کام چھوڑ دیے۔ اور آپ نے گھر میں جا کر کے جن کے کاغذات رکھے ہوئے تھے گروی پر، انہیں کاغذات واپس کر دیے اور اللہ راہ میں اپنی ساری مال و دولت لٹا دیا، یعنی کہ تمام غریبوں کو خرچ کر دیا، صرف کر دیا اور اللہ راہ میں چل دیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولی کامل بنا دیا، ایک اپنا برگزیدہ بندہ
अपने बरगज़ीदा बंदे में आपको शामिल कर लिया, इसीलिए आप वली कामिल मशहूर बन गए। मेरे अजीज़ सुनिए, आप लोगों ने सुना कि एक गुनहगार बंदा कैसे वली कामिल बन गया। लिहाजा आप लोग भी गुनाहों से बाज आइए, तमाम बुरे कामों से बचें, सूदखोरी से बचें, ज़िनाकारी से बचें। लिहाजा आज के लिए हमारा यही सबक है, फिर हम एक नया सबक आपको लेकर आएंगे। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और शेयर ज़रूर